جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جسے ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس بھیج دوں گا، لیکن قسمت کا فیصلہ دیکھو، جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو 6 مہینے کا بچہ تھا وہ باہر نکل آیا، اور حضرت زینب کے بھی جسم میں بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری پیاری بچی زینب، اسے میرے خاطر تکلیفیں دی گئی۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کے وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے بھی بی بی فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کا لڑکا علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو، تو جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے لوگ حضرت علی کا پیغام نکاح لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بے حد خوبصورت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی،
اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی اور وہ قدمے بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کے خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ اکرام کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، کیا ایک ایسا انسان کہ جس کے آنکھ میں بیماری ہو وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے تو حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گیا ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک جرح رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ جرح لے کر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ جرح رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ جرح بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیہ کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا، جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن تھے، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیا تھے، اور پھر حضرت فاطمہ و حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئی انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حادثے مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ کہ دوستوں، آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔
اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔